قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بلائے پروردگار محمد احمد نبی دوستدار چار یار کعبہ اولاد علی مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل خاک پائے موسیان زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرم تیرے وجود میں حباب عالم آب و خواب میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ موتیا تو نے طلوع آفتاب شوقت سنجر و سلیب تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے خواب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جنود عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب الفاظ ساتھ نہیں دے رہے گفتگو کا آغاز کیسے کروں اور کہاں سے کروں نظر لگ گئی کیا مشکل گھڑی ہم پر آتے گزر گئی کہ جب ساری دنیا کی نظریں لگی ہوئی تھی اور انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا تھا کہ لبیک کے متوالے سردی کی ان یکبستہ ہواؤں میں رات گزار کر سورج طلوع ہوا اور وہ سورج ایک چاند کو بھی ساتھ لے کر فیض آباد تک پہنچا اور عالمی ادارے خبر دے رہے تھے کہ خالد رضوی صاحب فیض آباد پہنچ گئے جو کفر خوش تھا کہ ابھی ہم ان کو پکڑ لیں گے ان کے گھروں میں صفحہ ماتم بچھ گئی کہ اب نہیں ہماری بچ اب تو سپہ سالار میدان میں پہنچ گیا ہے اور وہ سپہ سالار کہ ہم کچھ بھی کر لیں کسی منزل کو پالیں کسی راہ کی ٹھوکر سے زخمی ہو کوئی کہے کہ لبیک والے اپنے موقف پر بڑے ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں یہ جس بھی چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہ چیز کانپنی شروع ہو جاتی ہے لیکن کہیں سے بھی بات آئے گی تو بات ساری گھوم کر اس مرد مجاہد اس امیر المجاہدین تک پہنچ جائے گی اور اسی تک بھی گھومتی رہے گی کہ وہ کون شخص تھا کہ دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد خدا تیرے سلسلہ جنوں کو اور دراز کرے خدا تیرے سلسلہ جنوں کو اور دراز کرے اور اس فیض آباد پہ کھڑے ہو کر تو یہ کہتا ہوں کہ نہ مقام ہے کشش نہ مقیم ادائے دل بری کوئی کیسے پاؤں کو رنج دے کوئی کیوں کر آئے تیری گلی بڑا دکھ ہے لیکن ایک اطمینان بڑا ہے
مجھے دوست کہتے ہیں کہ اردو میں بات کریں، میں چند جملے کہہ کر پنجابی میں پھر اردو تک آتا ہوں کہ ایک گل دی چس پڑی ہے، اور گل یہ کہ کہتے سن کہ پریڈ گراؤنڈ کے جلسہ نہیں کر دینا، تو آنوں اجازت نہیں ہے۔ میں کہا رانا صاحب آرام ہے، جتنا انہوں نے آرام ہویا اتنی آواز بولنی چاہیے، رات بیٹھا ہے۔ کسی نوازن لگے سی او تا ناسیا لاہور کہ اسی لاہور آ گئے ہیں اسلام آباد۔ تاریخ تو اسی ساڑھے نال اچھی طرح واقف ہو، ایسے فیض آباد، اسی فیض آباد چوک میں ہم نے ختم نبوت کے لیے تمہارے دور پرفتن میں اور دور ظلم و جبر میں استقصاد میں ہم نے ان قتلوں کے اوپر 8 لاشیں اٹھائی تھی، 7 فیض آباد سے اور 1 وہاں سے منڈی بہاؤالدین کے قریب سے، اور ہمارے قائد نے ہمیں وہاں بتایا تھا کہ اپنا حق لینا کیسے ہے۔ ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں اور اپنی بات منوانا بھی جانتے ہیں۔ اگر ہم کہیں تمہارے پاس درخواست دے جاتے ہیں تو اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا کرو۔ ہاں، ہم تو درخواستوں کے قائل نہیں ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تلوار کے قبضے میں جب ہم کلائی دیں گے تیرے اجداد کی قبروں سے دہائی دیں گے۔